ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعائیں کی. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے انسان ہیں, کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے, وہ بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے, ہر انسان دعا کا محتاج ہے, اور دعا عبادت ہے. تو اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ کار ہے. اور ہر نبی نے کس سے سوال کیا ہے؟ اللہ سے. کسی بھی نبی نے کسی اور کو نہیں پکارا. آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں, کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام نے یا ابراہیم علیہ السلام نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہو, یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو آپ کا واسطہ دیا ہو. قرآن کے علاوہ من گھڑت روایات لوگوں میں مشہور ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دعا کی جناب محمد کے واسطے اور وسیلے سے, لیکن وہ روایات ثابت نہیں ہیں. آپ قرآن کی دعاؤں پہ غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نبی براہ راست اللہ سے مخاطب ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور اس پہلی دعا سے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اس سے پتہ چلا کہ امن و امان کی کیا اہمیت ہے. اس لیے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے اور مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھیں. اور شاید یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے مسلمان حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا, اس کی بات سننے کا حکم دیا گیا, جب تک کہ اس کے اوامر شریعت کے مطابق ہوں, شریعت کے خلاف نہ ہوں. اگر اس کا کوئی آرڈر شریعت کے خلاف ہے تو وہاں پہ اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے, خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے, بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے.